وہ ملازمین جن کو آپ گھر کا فرد سمجھتے ہیں اور اپنے گھر میں ہی رکھتے ہیں، ایک ایسا ملازم جس نے گھر کی ہی 3 سالہ بچی کو غائب کر دیا۔ قریب ہی ایک گھر میں کچھ چیز بانٹی جا رہی ہوتی ہے، بچے وہاں پر چیز لینے جاتے ہیں تو میری بچی میرے پاس لوٹ کر آ جاتی ہے، لیکن افرا گھر واپس نہیں آتی۔ 3 سالہ بچی افرا کو جو بھی تلاش کر کر لائے گا اس کو 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ 3 سالہ افرا کو ایک لڑکا اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے تو فیملی والے شناخت کرتے ہیں، کوئی اور نہیں بلکہ یہ ان کا بہت ہی پرانا وفادار ارسلان ملازم ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں بچی کو اس طرح سے اغوا کیا یا بچی کو کیوں اٹھایا اور اب بچی کہاں پر ہے؟ پولیس کو وہ بتاتا ہے کہ میں نے قریبی گندے نالے میں بچی کو پھینک دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مہک میر اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ گھر میں رکھے ملازمین آپ کے لیے کتنے جان لیوا، کتنے خطرناک اور کتنے ظالم ثابت ہو سکتے ہیں، اس بات کا اندازہ شاید آپ کو ہے ہی نہیں۔ وہ ملازمین جن کو آپ گھر کا فرد سمجھتے ہیں اور اپنے گھر میں ہی رکھتے ہیں، ایک ایسا ملازم جس نے گھر کی ہی 3 سالہ بچی کو غائب کر دیا۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں پاکستان کے شہر فیصل آباد کا ہے۔ فیصل آباد میں ایک ہنسی خوشی بسنے والی فیملی جس کے سربراہ کا نام محمد عثمان ہے۔ محمد عثمان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں سے نوازا، جس میں سب سے چھوٹی بیٹی کا نام افرا اور عمر 3 سال ہے۔ افرا، اس کے بہن بھائی اور اس کی والدہ فیصل آباد سے لاہور میں بلال گنج کے علاقے میں، جو کہ میاں منشی کے قریب ایک علاقہ ہے، ابراہیم کالونی میں 141 نمبر گلی میں اپنے ننیال میں رہنے کے لیے آتے ہیں۔ اپنے ماموں کے ہاں کچھ دن گزارنے کے لیے آتے ہیں، سیر و تفریح کی غرض سے۔ افرا اور اس کی بہنیں اور اس کے ایک چھوٹے کزنز جو کہ اس کے ماموں ذات بہن بھائی کہہ لیں یا ماموں ذات کزنز ہیں، وہ گلی میں کھیلنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ میں کیا کہوں، تمام والدین تو نہیں لیکن کچھ والدین ایسے جو لاپرواہی سے اپنے بچوں کو گلی میں کھیلنے کے لیے نکال دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، کہ کتنی قسم کی نظریں بچوں کو تاڑ رہی ہیں اور کس طرح سے دیکھ رہی ہیں وہ خود بھی نہیں جانتے۔ لہٰذا افرا، اس کے کزنز گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ افرا کے ماموں کے مطابق قریب ہی ایک گھر میں کچھ چیز بانٹی جا رہی ہوتی ہے، بچے وہاں پر چیز لینے جاتے ہیں تو میری بچی میرے پاس لوٹ کر آ جاتی ہے، لیکن افرا گھر واپس نہیں آتی۔ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد افرا کو ڈھونڈا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے افرا قریبی گلی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا گھر والے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ افرا کے والد جو کہ فیصل آباد سے لاہور بچوں یا اپنی فیملی کے ساتھ نہیں آئے تھے، ان کو کال ملائی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ 3 سالہ افرا گھر سے غائب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گھر سے چلا ہوا تھا، میں لاہور کی جانب بھی آ رہا تھا، موٹر وے کے راستے پہ تھا، میں نے کہا کچھ گھنٹوں کا راستہ ہے، بچی ادھر ہی ہوگی لہٰذا مل جائے گی، فکر کی بات نہیں ہے۔ افرا کے والد کا کہنا ہے کہ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا 2 گھنٹے بعد بھی افرا نہیں ملی، لہٰذا تمام لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک اشتہار چھپوایا جاتا ہے، کچھ میڈیا والوں کو بلایا جاتا ہے، ان کو گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروائی جاتی ہے اور اشتہار جو چھپوایا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس 3 سالہ بچی افرا کو جو بھی تلاش کر کر لائے گا اس کو 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ میڈیا کے سوال پوچھنے پر محمد عثمان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا آپ کس قسم کا کام کرتے ہیں جو آپ کی بچی اس طرح غائب ہو گئی؟ محمد عثمان نے بتایا میں پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا ہوں، پچھلے 8 سے 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن میری کسی سے کسی بھی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لہٰذا میں خود نہیں جانتا کہ میری بچی کہاں گئی۔ پولیس ان کے ساتھ بہت تعاون کرتی ہے۔ اس خاندان کا بتانا ہے کہ ڈی ایس جی صاحب، ایس پی صاحب اور ان کی ٹیم، وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ گھر آتے ہیں اور تمام سوالات کے جوابات جو ہم ان کو دیتے ہیں اس کے مطابق یہ لوگ اپنی تحقیقات اور ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، جس میں وہ سی سی ٹی وی کیمراز کی جو ہے وہ چیکنگ کرتے ہیں۔ قریبی چیکنگ کرتے کرتے ان کو سراغ ملتا ہے کہ 3 سالہ افرا کو ایک لڑکا اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے تو فیملی والے شناخت کرتے ہیں، کوئی اور نہیں بلکہ یہ ان کا بہت ہی پرانا وفادار ارسلان ملازم ہے۔ ایسا ملازم جو ان کے گھر میں پچھلے 9 سے 10 سال سے رہ رہا ہے، ایسا ملازم جو گھر کے ہر راز سے واقف ہے، ایسا ملازم جو بچوں کو اسکول چھوڑنے سے لے کر ان کی فیس تک جمع کرواتا ہے۔ یہ وہ ملازم جسے یہ اتنا یقین کر کر اس کو اے ٹی ایم سے پیسے تک نکلوانے بھیج دیتے ہیں، یہ وہ ملازم ہے۔ یہ جوان ملازم بچی کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر لے جاتا ہے، جس کے بعد پولیس کو جب یہ چیز پتا چلتی ہے، پولیس ارسلان کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ ارسلان مل جاتا ہے اور پھر اقبال جرم بھی کر لیتا ہے۔
اقبال جرم کرنے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں بچی کو اس طرح سے اغوا کیا یا بچی کو کیوں اٹھایا اور اب بچی کہاں پر ہے؟ پولیس کو وہ بتاتا ہے کہ میں نے قریبی گندے نالے میں بچی کو پھینک دیا ہے۔ ارسلان جب اس طرح کی گفتگو پولیس کے ساتھ کرتا ہے، پولیس حیران ہو جاتی ہے اور پولیس اس سے وجہ پوچھتی ہے۔ اس نے کہا بھی پیسے کی لالچ میں، مجھے ان سے پیسہ چاہیے تھا، ان لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور مجھے اس پیسے کی لالچ تھی، میں نے اس بچی کو اٹھایا، لہٰذا مجھے بچی کہیں رکھنے کی جگہ نہیں ملی، کیونکہ میں تو خود ان کے گھر میں ملازم تھا، ان کے گھر میں ہی رہتا تھا، لہٰذا میں نے خوف میں ڈر میں آ کر بچی کو گندے نالے میں پھینک دیا۔ 1 ہفتہ گزر چکا ہے، بچی اب تک نہیں ملی، اب تک کہیں نہیں نظر آئی۔ اس ڈھونڈ رہی ہے پولیس اور اس کی ٹیم مسلسل، اس وقت 1 ہفتہ گزر گیا، اس گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ یہ وہ ملازمین ہیں جن پر آپ یقین کرتے ہیں، یہ ڈرائیور ملازمین، آپ دیکھے بغیر سوچے سمجھے بغیر آپ ملازمین کو کچھ نہیں کہتے، آپ ڈانٹتے نہیں، روکتے نہیں، تاکہ وہ نوکری چھوڑ کر چلے نہ جائیں، تاکہ آپ کا کام رک نہ جائے۔ اور کئی لوگ آپ کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس چیز کا آپ کو اس واقعے کو سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا۔ پولیس کے بے انتہا تعاون کے بعد، جو کہ محمد عثمان کا بتانا ہے کہ جی پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، جس کے بعد یہ ملزم پکڑا گیا، لیکن ہماری بچی ابھی تک نہیں ملی۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بچی اب جس بھی حالت میں ان تک پہنچ جائے اور محمد ارسلان کو پولیس اس کے کیفرے کردار تک پہنچائے۔